عطا کیا کہ جس کو امتی اور انبیاء کے لیے باعث شرف اور فضیلت سمجھتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کی آلیتہار کی محبت و مودت پہ ثابت قدم فرمایا۔ سب سے پہلے انسان پر جو واجب ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت اس کی صفات کے ذریعے کی جاتی ہے۔ مخلوق کی طرح نہیں خدا کہ جو کسی کے چہرے سے پہچانا جائے، جو اس کی ظاہری شکل و صورت سے پہچانا جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی صفات سے پہچانا جائے گا کہ وہ ذات قدیم ہے، کہ ہمیشہ سے ہے، یعنی کوئی ایسا زمانہ نہیں تھا کہ جب کہا جائے کہ وہ ذات موجود نہیں تھی، اور کوئی ایسا زمانہ نہیں ہوگا کہ جب کہا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود نہیں ہوگی۔ اور یقیناً جیسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے درجات بلند ہوتے ہیں، ویسے ہی اس انسان کی عبادت کا اجر و ثواب بھی بڑھتا رہتا ہے۔ جیسے کہ معصوم کا فرمان ہے کہ اگر عابد 70 رکعت نماز پڑھے تو عالم 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کی عابد کی 70 رکعت نماز سے افضل ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کی معرفت حاصل کرتا ہے اور پھر اس کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنی ذات کی معرفت نصیب فرمائے، اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اور مومن کی بلندی کے درجات کے لیے بلند تر سلام۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر القلوب اوعاها للخیر، کہ دلوں میں سے بہترین دل وہ ہے کہ جس کے اندر خیر ہوتا ہے، جس کے اندر نیکی ہوتی ہے، جس کے اندر بھلائی ہوتی ہے۔ وشر القلوب اوعاها للشر، اور دلوں میں سے بدترین دل وہ ہے جس کے اندر برائی ہوتی ہے، جس کے اندر شر ہوتا ہے۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دل وہی قرار پائے گا کہ جس کے اندر صرف اور صرف اچھائی پائی جائے، یعنی وہ ہر دوسرے انسان کے بارے میں صحیح سوچتا ہے، اچھائی کی امید رکھتا ہے اور اس کے ساتھ اچھائی کرتا ہے۔ اور پھر آگے حدیث نبوی کے جملے ہیں وَإِنَّ تَقَى، ایسا بندہ کہ جس کے دل میں اچھائی ہی اچھائی ہے، دوسروں کے لیے بھلائی کرنا چاہتا ہے، دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے، اگر یہ دل بولتا ہے تو اسے بولنے کا بھی اجر ملتا ہے۔ وَإِنْ أَنْصَتَ مَأْجُورًا، اور اگر ایسا انسان خاموش رہتا ہے تو اسے خاموشی پر بھی اجر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ اچھائی، بھلائی اور نیکی کا ارادہ رکھتا ہے۔ اور پھر جو انسان کا دل ہے، اس سے پہلے جو مرحلہ ہے کہ انسان جو کچھ آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ انسان کے دل میں نقش ہو جاتی ہیں چیزیں، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن سوال کیا جائے گا تو دل سے پہلے جو جواب دے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد، کہ دل سے پہلے تمہاری آنکھوں سے اور تمہارے کانوں سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے کہ اگر انسان جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے وہ دل میں نقش ہو رہا ہے، پھر اس کے مطابق انسان کی نیت بن رہی ہے، یا انسان جو کانوں سے سن رہا ہے اور وہی بات اس کے دل میں جگہ دے رہی ہے، پھر اس کے مطابق انسان عمل کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن یہ سب اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہوں گے، تو لہٰذا انسان کو اس چیز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، میں کیا دیکھتا ہوں، میں کیا سنتا ہوں، جو میں دیکھوں گا، جو میں سنوں گا، وہی میرے دل میں چیز جاگزی ہو جائے گی، اور اس کے بعد میں اس کے بارے میں جواب دے ہوں گا۔ تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بلند سلام۔ انسان کو مطلقاً مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ اب جو تم نے دنیا میں زندگی گزارنی ہے تو ظاہری بات ہے کہ دنیا میں گروہ بندیاں ہوتی ہیں، وہاں فرقہ بندیاں ہوتی ہیں، مختلف جماعتیں ہوتی ہیں، انسان کو کس جماعت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کی طرف تمہارا میلان بھی نہیں ہونا چاہیے جو ظالم ہوتے ہیں۔ اگر آپ جا کے قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر پڑھیں گے جو مفسرین نے بیان کیا، جو ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایات ہیں، کہ ہمیں جو جملہ رکون استعمال ہوا ہے
الرکون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ظالموں کے ساتھ گئے، ہم نے اسلحہ اٹھایا یا ہم نے ظالموں کی محفلوں میں مشاورت میں شریک ہوتے رہے، بلکہ جو اللہ نے جملہ الرکون استعمال کیا ہے، یعنی اگر تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی ظالم کے لیے ہمدردی ہے تو تم اس کے گروہ میں شمار ہوتے ہو۔ یہ اللہ نے جو جملہ استعمال کیا ہے وَلَا تَقْبَلُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ ان لوگوں کی طرف تم نے قلبی نیلام بھی نہیں رکھنا۔ اس کے بعد عملی مرحلہ تو بعد میں آئے گا، تمہارا دل بھی ان لوگوں کی طرف نہیں جھکا ہونا چاہیے جو ظالم ہے۔ اگر ایسا کیا تو تمہیں کیا سزا ملے گی؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو جہنم کی آگ تمہیں پکڑ لے گی۔ یعنی آیت بتاتی ہے کہ انسان کو اپنی عملی زندگی کے لیے ظالم کی کس قدر نفرت ہونی چاہیے۔ ظالم سے جو مخالف دوسرا گروہ ہے مظلوم کا، اس کی صفوں میں کھڑا ہوتے نظر آنا چاہیے۔ اگر جب ظلم کی تعریف کی جاتی ہے تو ظلم کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ کسی شے کو جو اس کا اصل مقام نہیں ہے وہاں پر رکھ دینا، یہ ظلم ہوتا ہے۔ جیسے عدل کی تعریف ہے وَضَعُ الشَّيْءِ فِي مَحَلِّهِ، کہ اگر کسی چیز کو اس کا جو حق ہے وہاں پہ رکھا جائے، یہ عدل ہے۔ وَوَضَعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، اور اگر کسی چیز کا جو مقام نہیں ہے اسے وہاں رکھ دیا جائے، یہ ظلم ہوتا ہے۔ پھر علماء نے کہا کہ ظلم تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ظلم اللہ کے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ نعوذ باللہ کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا دیتا ہوں، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک معبودیت کا مقام ہے میں وہاں لا کے کسی اور کو کھڑا کر دیتا ہوں۔ اور اللہ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، یہی شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ کبھی بھی یہ گناہ معاف نہیں کرتا کہ تم کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراؤ۔ تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ دوسرا شرک کیا ہے کہ جو انسان اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہو، دوسرا ظلم، پہلا اللہ کے ساتھ، دوسرا اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو برائیوں میں، مسلسل برائیوں میں ہی لے کے جا رہا ہے، خود اپنے آپ کو مسلسل گناہوں کی دلدل میں پھنساتا جا رہا ہے، ہمیشہ اللہ کی معصیت کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، اللہ کی حکم حدودی کر رہا ہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم بندوں پہ ظلم نہیں کرتے ولیکن كانوا انفسهم یظلمون، یہ خود اپنی ذات پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا ظلم کیا ہے جو عام طور پہ معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ کسی دوسرے انسان کا حق مار لینا، کسی دوسرے انسان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا کہ جو اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا، جیسے آپ نے کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا ہے، کسی کا کوئی حق ہے وہ آپ نے غصب کر لیا ہے، کسی کے اوپر ناحق آپ نے ہاتھ اٹھا دیا ہے، یہ لوگوں پر ظلم کرنا ہے۔ اور اسلام نے تینوں کے بارے میں فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اگر کوئی مشرک ہے تو اس کی طرف دلی جھکاؤ رکھتے ہو پھر بھی تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر مسلسل تم اپنے نفس پہ ظلم کرتے جا رہے ہو، تمہارا آج کا دن کل سے بدتر ہے، گناہوں میں دلدل میں پھنستے جا رہے ہو، پھر بھی ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اگر تم دوسری مخلوقات پہ ظلم کر رہے ہو فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، پھر بھی تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس لیے انسان کو اپنا خود محاسبہ کرنا چاہیے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ کوئی اور تمہیں اپنی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے محشر کے میدان میں اللہ ہمارا محاسبہ کرے، ہمیں خود محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کس صف میں کھڑے۔ اور یقیناً پھر جو شخص امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی امامت کا متحمل ہو، اور جو شخص عملی طور پہ کربلا سے وابستہ ہو، وہ یقیناً کبھی اپنے دل میں ظالم کے لیے ہمدردی نہیں رکھ سکتا۔ وہ کبھی ممکن نہیں ہے وہ ایک طرف لشکر یزید کا ظلم سن رہا ہو اور دوسری طرف اس کے دل میں ظالموں کے لیے ہمدردی ہو۔ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے خطبات جو ہیں حسینی کے لیے، سلام پڑھیے امام علیہ السلام، اصل ایک مشہور ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ امام علیہ السلام نے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، اور امام علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اَلَا تَرَوْنَ أَنَّ الْحَقَّ لَا يُعْمَلُ بِهِ وَالْبَاطِلَ لَا يُتَنَاهَى عَنْهُ، تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہوتا اور باطل سے نہیں روکا جاتا؟ تو ایسی صورت میں امام نے کہا انسان کی ذمہ داری کیا ہے؟ فَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ، تو ایک صاحب ایمان کو اللہ سے ملاقات کے لیے آمادہ ہونا چاہیے۔ یعنی کیا مطلب؟ اسے اس بات کا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ اگر میں ظالم کے خلاف آواز بلند کر رہا ہوں تو شاید مجھے جان سے مار دیا جائے گا۔ امام نے کہا جب تم معاشرے میں یہ
پھر ہم یہ سمجھتے ہیں، یعنی عوام کے اندر ایک رجحان پایا جاتا ہے کہ نہیں، اگر میں زندگی گزار رہا ہوں، اگر میں نے 100 سال زندگی جی لی، میں 80 سال زندگی جی لی، یہ بڑا کمال ہوتا ہے۔ مگر امام حسین علیہ السلام نے زندگی گزارنے کا یہ طریقہ نہیں سکھایا۔ امام نے کہا کہ دنیا زندگی گزارنا کمال نہیں ہے، عزت کی زندگی گزارنا کمال ہے۔ لبیک یا حسین، 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 اور پھر امام علیہ السلام کا یہ جملہ امام نے میدان کربلا میں روز عاشور ارشاد فرمایا کہ یقیناً ہر انسان امام حال کے آئینے میں مستقبل دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ نماز رسول جنت کے سردار جگر گوش علی و بطول نے موت کا راستہ کیوں منتخب کیا ہے؟ اس لیے کہ بار بار امام علیہ السلام کو ایسی تجاویز دی جا رہی تھی کہ اگر حسین ابن علی یہ شرائط مان لے تو حسین اپنی جان بچا سکتے ہیں۔ اور امام علیہ السلام نے 2 جملوں میں بتایا کہ حسین ابن علی موت کے راستے کا انتخاب کیوں کر رہا ہے۔ امام نے فرمایا ان داعی ابن داعی اگر رکض بین اثنتین بین السلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ، امام نے کہا اس دعوے دار باپ کے دعوے دار بیٹے نے حسین ابن علی کو 2 راہیں پہ کھڑا کر دیا ہے، یا حسین موت کو قبول کر لے یا حسین ذلت سے زندہ رہے۔ انہوں نے کہا حسین ابن علی تمہیں زندگی گزارنے کا اصول دے رہا ہے، ہیہات من الذلہ، حسین موت قبول کرتا ہے، وہ ذلت کی زندگی قبول نہیں کرتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو راہ حسینی پہ چلتا ہے اس کے نزدیک زندگی اہم نہیں ہوتی، اس کے نزدیک نظریہ اہم ہوتا ہے۔ اس کے نزدیک مال کی محبت اہم نہیں ہوتی، اس کے نزدیک اپنا نظریہ اور فکر اہم ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ہم جس کربلا کے راستے پہ چلتے ہیں انہوں نے بتایا کہ اگر تمہاری جان چلی جائے، مال چلا جائے، مگر تمہاری فکر اور نظریہ زندہ ہے تو تم ہمیشہ کے لیے زندہ باد ہوتے ہیں۔ اور اگر تمہاری فکر مر گئی، تمہارا نظریہ مر گیا ہے، تو اگرچہ ہماری سانسیں چل رہی ہو، اگرچہ ہمارے پاس درہم و دینار ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم چلتی پھرتی لاشیں ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو عملی طور پہ کربلا سے وابستہ کیا ہے، انہوں نے ہمیشہ اپنے اصولوں کی پاسداری کی ہے۔ اب جہاں پر بھی عالم تشیع کو دیکھ لیں، اگر وہ لبنان کی حزب اللہ کی صورت میں ہمیں نظر آئے یا بحرین کے تشیع کی صورت میں نظر آئے، اگر وہ ہمیں یمن میں اہل تشیع نظر آئے یا ہمیں عراق کی صورت میں شیعہ اصلاحی نظر آئے، یا اگر وہ ہمیں ایران کی صورت میں امیر المومنین کے راستے پہ چلنے والے نظر آئے کہ جنہوں نے اسلام امیر المومنین سے دیا ہے، جنہوں نے کربلا کے راستے پہ گزرتے ہوئے اسلام کی تعلیمات دی ہے، وہ ہمیشہ اصولوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ اور اگر ہم اسی ملک میں دیکھ لیں جہاں پر اہل تشیع کی اکثریت ہے، خواہ گلگت بلتستان کا علاقہ ہو یا وہ پالچنار کا علاقہ ہو، انہوں نے ہر طرح کی آزمائش کو خندہ پیشانی سے قبول کیا ہے، انہوں نے ہر طرح کی مصیبت کو سہا ہے، مگر کبھی اصولوں میں سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ وہ ہمیشہ ہر میدان میں ڈٹے رہے ہیں، اس لیے کہ وہ جب یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ حل من ناصر ینصرنا، کہ حسین کہہ
کہ نہیں وہاں پر ادویات کی قلت نہیں ہے، وہاں پر تو اشیاء فوٹو دوز کی قلت نہیں ہے. میں کہوں گا اس ملک کے جو ذمہ دار صحافی ہیں، جو میڈیا پرسنز ہیں، ان کو صوبائی حکومت کیوں نہیں اجازت دیتی وہ خود جا کے کورم کے حالات دیکھیں. اور حالات اس نہج پہ تھے کہ جب وہاں ادویات کی قلت ہو گئی تو قوم کے عمائدین کہتے ہیں کہ کتنی ایسی پرائیویٹ ایئر ایمبولینس سروسز ہیں کہ ہم نے ان سے کراچی میں بات کی کہ ہم تمہیں تمہارا حق زحمت دیں گے، وہ آپ سے دیں گے کہ تم یہاں سے ادویات کورم کے علاقے میں پہنچا دو. وہ کہتے ہیں ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم وہاں کے لیے ایئر ایمبولینس کی سروسز دے سکیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے جو مقتدر لوگ ہیں وہ ہر سازش کے پیچھے نظر آ رہے ہیں. اور پھر صوبائی جو مشیر اطلاعات ہے بیرسٹر سیف، وہ انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے کہ نہیں وہاں ادویات کی قلت نہیں ہے، وہاں کوئی کھانے پینے کی چیزوں کی قلت نہیں ہے. اور آگے کہتے ہیں جس سے ہر شعور یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت شیعہ حیدر کرار کا محاسبہ ہے کہ اگر یہ لوگ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں تو ہم 1 گھنٹے میں یہ راستے کھلوا سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ تم خود مان رہے ہو کہ تم لوگوں نے یہ راستے بند کیے ہوئے ہیں. اب یہ جو دھرنے ہو رہے ہیں اس میں ان لوگوں کے مطالبات کیا ہے؟ 11 مطالبات تھے. ان کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ امن ہمارا سب سے پہلا مطالبہ ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ جو حالات ہے، جو 12 چنار کا مرکز ہے، انجمن حسینیہ ہے، انہیں مذاکرات کرنے کا اختیار ہے اور وہی حکومت کے نمائندگان اور جنوں سے بات کر رہے ہیں اور انہوں نے 11 مطالبے رکھے ہیں. سب سے پہلا امن ہمارا مطالبہ ہے اور یہی مطالبہ باقی مطالبوں کی وجہ بھی ہے. یعنی اصل مطالبہ کے کورم میں امن ہونا چاہیے. سرکار کو ہر صورت یہاں دیر پر یقینی امن بحال کرنا چاہیے. صرف امن معاہدوں سے امن نہیں آتا، ٹھوس اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ کتنے وہاں پہلے امن معاہدے ہو چکے ہیں. پہلے سالوں کے بعد فتنے سر اٹھاتے تھے، پھر مہینوں کے بعد فتنے سر اٹھانے لگے، اب ہر دوسرے ہفتے فتنے سر اٹھا رہے ہیں کہ ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے. اور اس ملک کی جو سیکورٹی ادارے ہیں جو ان کی ذمہ داری ہے. دوسرا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ امن کی بحالی کے لیے ضروری ہے کہ ضلع کورم میں کورم کی ہر قوم اور مذہب پر مشتمل ملیشیا پلاٹون ڈپلائی کیے جائیں. یعنی ایسی ملیشیا ہونی چاہیے جس میں ہر قوم اور قبیلے کے افراد ہوں اور وہ کورم کے ضلع میں امن قائم کریں. اور تیسرا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ کورم پولیس ڈپارٹمنٹ میں 399 اسامیاں خالی ہیں، کہ وہاں پہ 399 ویکنسیز خالی پڑی ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ، جن میں 50% اپر کورم پر مشتمل ہو اور لوئر کورم کے تمام پولیس چیک پوسٹ پر شیعہ سنی مشترکہ پولیس تعینات کی جائے. اس لیے کہ جب آپ ایک طریقوں کو پروموٹ کریں گے تکفیری لوگ کہ جو افغانستان چھوڑ کے KPK میں انہیں آباد کیا گیا ہے، اگر آپ کہیں گے کہ ہم انہیں پرامن شہری بنانا چاہتے ہیں اور اس نام پہ انہیں ریاستی ادارے پولیس میں یا FC میں بھرتی کریں گے تو کون کہہ سکتا ہے کہ وہاں پر ان کی ضمانت دی جائے گی. اور چوتھا مطالبہ یہ ہے کہ مذہبی جنگ کی ایک وجہ زمینی تنازعات تھے کہ سب سے پہلے زمینی تنازع تھا 2 قبیلوں کے درمیان اور پھر اس کے بعد یہ بڑھتا پھر قبائلیت میں بدل گیا. کہتے ہیں مذہبی جنگ کی ایک وجہ زمینی تنازعات ہے. ان کے حل کے لیے قائم شدہ کمیشن مزید فعال اور مضبوط کیا جائے جسے ہدایت دی جائے کہ وہ 1 ماہ کے اندر پورے ضلع کورم کے تمام زمینی تنازعات کا قانون اور ریونیو کارڈ کے مطابق قبائلی مشرات کی نگرانی میں فیصلہ کرے اور قابضین سے زمین واگزار کر کے اصل مالکان کو دے دی جائے. اور 5واں کا مطالبہ یہ ہے کہ کئی سالوں سے بیٹھے ہوئے لوکل انتظامیہ کے نااہل DC اس کے عملے اور DPO کو فوراً معطل کیا جائے اور ان کے دور میں ہونے والے فسادات میں ان کے کردار کی انکوائری کی جانی چاہیے. اس لیے کہ جب سے یہ DC اور یہ DPO بیٹھے ہیں تو فرقہ واریت کی آگ اور زیادہ بڑھنے لگی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دہشت گرد اور تکفیروں کو اس کی پشتپناہی حاصل ہے. اور اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ سیکورٹی برانچ کے انچارج کو بھی فوراً ہٹا دیا جائے. اور چھٹا مطالبہ ان کا یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ 1 مہینہ پہلے تو جو شیعہ کنوائے پہ حملہ ہوا تھا اور اس کے ساتھ سیکورٹی اداروں کے افراد موجود تھے. اور چھٹا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ بغل اور علی زئی کنوائے کی حفاظت میں غفلت برتنے والے سیکورٹی اہلکاروں اور ان افسروں کے خلاف ہائی کورٹ
گراؤنڈ لیول کے جج کی نگرانی میں انکوائری کی جانی چاہیے کہ وہ لوگ اس کے اندر شامل تھے کہ جو وہاں پر افراد شہید کیے جا رہے تھے. اور ساتواں مطالبہ یہ ہے کہ روڈ انسیڈنٹس اور ضلع کرم میں دہشت گردی کے شکار ہونے والے شہداء کو اسلام آباد دھرنے میں شہید ہونے والوں کے مطابق معاوضہ دیا جائے اور مالی نقصان اٹھانے والوں کے نقصانات کا بھی ازالہ کیا جائے. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت KPK میں جو صوبائی حکومت جس پارٹی کی ہے انہوں نے اسلام آباد ڈی چوک پہ دھرنا دیا تھا اور وہاں پہ ان کے کچھ لوگ مارے گئے تھے اور صوبائی حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو وہاں پر زخمی ہوئے اسے 10 لاکھ دیا جائے گا اور جو شہید ہوئے اسے 1 کروڑ دیا جائے گا. تو انہوں نے کہا ہمارے شہداء کے خون کی قیمت اس سے زیادہ ہونی چاہیے, ورنہ کام از کام صوبائی حکومت کو چاہیے کہ جیسے وہاں شہید کو 1 کروڑ دیا جائے ہمارے شہداء کو بھی یہ والا معاوضہ ان کے ورثاء کو دیا جانا چاہیے. اور 8واں مطالبہ یہ ہے ضلع کرم سے گزرنے والے ریلوے ٹریک جس سے امن کی بحالی کی امید ہے جلد از جلد مکمل کیا جائے. اور 9واں مطالبہ یہ ہے خطلاشی بارڈر پر امپورٹ ایکسپورٹ امیگریشن ٹرمینل قائم کر کے طور خم ماڈل پر اسے مقامی آزاد تجارت کے لیے کھول دیا جائے, اس لیے کہ وہاں پر جو افغانستان کا بارڈر ہے کہ اگر باقی طرف سے محاصرہ کیا جائے تو وہ لوگ اپنی تجارت اور چیزیں خریدنے کے لیے اس بارڈر کو استعمال کر سکے. 10واں مطالبہ یہ ہے پاراچنار ایئرپورٹ کے رن وے میں توسیع کر کے بحال کیا جائے اور شمالی علاقہ جات کو دی جانے والی سروس کی طرح یہاں بھی ایمرجنسی بنیاد پر 20 سے 25 سواریوں کے جہاز کے شیڈول کی پروازیں شروع کی جانی چاہیے. اور 11واں مطالبہ سوشل میڈیا پر مذہبی منافرت پھیلانے سے روکنے کے لیے سائبر کرائم کو فوراً ایکٹیو کیا جائے اور ملوث لوگوں کو سخت ترین سزا دی جائے. ہر شیعہ کو اور ہر زندہ ضمیر انسان کو اس انسانی المیہ کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور ضلع کرم کے ان مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مظلوموں کے ساتھ محشور فرمائے اور ظالموں سے نفرت کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.